ناظرین، ایس ڈی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا حسین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہیں کنٹروورسی کا بادشاہ کہتے ہیں، جو ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسی خلاف توقع بات کہتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے وہ خبروں میں رہنے کا گر جانتے ہیں۔ اور ایک خبر جو بہت زیادہ وائرل ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ 10 سال کے بچے کی شادی وہ خود کروائیں گے، نکاح میں بیٹھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون اس کی خلاف ورزی پر مجھے روکتا ہے۔ تو مفتی عبدالکبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ ہمیں بتائیں، کیا واقعی 10 سال کا بچہ نوجوان ہوتا ہے، شادی کے قابل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ، بات یہ ہے کہ میں چونکہ ایسی بات کرتا ہوں جس کی انسانیت کو اور پاکستانی قوم کو ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ باقی جو میرے حضرات ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اندر آنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، انجینئر صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، مبلغ صاحب ہیں، وہ پچھلی باتوں پہ لڑ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جس کے اندر اپنے لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے، حضرات کے لیے نرمی پیدا ہو، کیونکہ میرا اسلام جو ہے وہ سہولت کا دین ہے۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے چونکہ مولانا مفتی نہیں ہے نا، 10 سال کے بچے کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ یہ کہیں کہ 15 سال کا، 16 سال کا، 17 سال کا بچہ جب میرے پاس آئے گا نکاح کے لیے، میں اس کا نکاح، مولانا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری جمعیت علماء اسلام کے مولوی، ان کے پاس جو بچہ 15 16 17 سال کا آئے، میں ان کو کہتا ہوں کہ اس کا نکاح پڑھائیں۔ مولانا کی اپنی صورتحال تو یہ ہے کہ میرا خیال میں کمشنر سے ملنا، ڈی سی سے ملنا آسان ہے، اور حضرت سے ملنا، کیونکہ ان بیچاروں کی جان کے لیے جتنے ان کے پاس دائیں بائیں گن مین ہوتے ہیں، کون سا بیچارہ 15 16 17 سال کی بچی یا بچہ ان سے رابطہ کرے گا اور وہ مولانا نکاح پڑھانے کے لیے آئیں گے؟ یہ ساری جذباتیت کی بات ہے۔ مولانا کا ایک نام ہے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ اپنے آپ کو وائرل کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات، لیکن بات ان کی تھی وائرل ہونے والی۔ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ایک سٹنٹ کھیلا ہے وائرل ہونے کے لیے؟ دیکھیں 10 11 12 13 14 اور حد 15 سال، یہ تو ایک بچپنے کا نکاح ہے۔ بالکل۔ مفتی عبدالقوی کا رسالہ ہے کہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا، چاہے باپ پڑھائے چاہے دادا پڑھائے۔ مولانا کو کیا ضرورت ہے کہ 15 سال کی عمر کے نیچے کے لوگوں کا یا بچوں کا یا بچیوں کا ذکر کریں؟ ہاں، یہ کہتے 16 سال 17 سال 18 سال یہ جو بچہ اور بچی ہے، میرے مولوی صاحبان جائیں گے اور جا کے ان کا نکاح پڑھائیں گے، کیونکہ مولوی صاحب کا اپنا جانا تو ہے ناممکن۔ جب ان کا جانا ناممکن ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس طرح کے نکاح نہیں ہو سکیں گے۔ اب مجھے آج کسی نے بتایا کہ حضرت تو جناب ملک سے باہر چلے گئے، یعنی اب 3 باتیں ان کی صحیح ہیں، 3 باتیں غلط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بل بنا ہے 18 سال والا، یہ خلاف فطرت ہے، بالکل خلاف شریعت اس لیے ہے کہ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا۔ تیسرے نمبر کے اوپر پاکستان کا جو آئین ہے اس سے ٹکراؤ کی وجہ سے یہ بل ناقابل قبول ہے۔ یہ 3 باتیں تو درست ہیں۔ اب مولانا کا جذبات میں آ کے کہنا اعلان بغاوت، انہوں نے کہا میں تو سریعام خلاف ورزی کروں گا، دیکھتا کون روکتا ہے اچھا مجھے بتائیں، ایک ان کا MNA ان کے بغیر وہ فارم 45 پہ ہے، یعنی جینون ہے۔ مولانا خود اور 2 ان کے ساتھ اور، یعنی 3 MNA یہ فارم 47 والے ہیں، بلوچستان والوں سے پوچھ لو۔ باقی جو ان کے ممبران ہیں کل ان کے 11 ہیں، 4 کو نکالو تو باقی کتنے بچ گئے؟ 7 وہ ہیں جو PTI کی منتخب، آپ کو معلوم ہے کہ مخصوص نشستیں PTI کو نہیں دی گئی، ان کی بجائے پتہ نہیں مولانا کو کون سے ہدیے میں یا نذرانے میں یا کس صلہ کے بدلے میں ان کو سیٹیں دی گئی۔ اب 11 میں سے تو مولانا کہتے ہیں جی جب بل پاس ہوا تو میں نہیں تھا، آپ کے 10 تو تھے نا، سینٹ کے اندر بھی 1 2 لوگ آپ کے ہیں، اور جو ہمارے آصف علی زرداری صاحب ہیں، میری بیٹی میں بڑی اونچی بات کر رہا ہوں، جب پہلی دفعہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان بنے تو پتہ ہے ان کا نام کس نے پیش کیا تھا؟ کس نے؟ مولانا فضل الرحمان نے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو صدر پاکستان بنایا جائے۔ اچھا، آپ کی طرف سے منتخب کیا جانے والا، متعین کیے جانے والا، نام پیش کیے جانے والے صدر نے دستخط کیے ہیں۔ آپ کے 10 ممبران قومی اسمبلی میں موجود تھے جب یہ بل پیش ہوا ہے۔
سینٹ کے اندر آپ کے ممبران موجود تھے. اچھا پھر یہ بل پیش ہوا, آج میرے خیال میں 3 مہینے یا 4 مہینے سے زیادہ گزر چکے ہیں, اور 3 مہینہ ہوتا ہے عدت کا زمانہ, عدت کا زمانہ بھی گزر چکا ہے. آج آپ کے اندر کون سا ایسا جذبہ حریت اور جہاد آیا ہے؟ آپ 10 سال سے شروع ہو گئے, 10 سال کا بچہ 11 سال, میں خود نکاح پڑھاؤں گا. آپ کے یہاں کہاں رابطہ کیا جائے اور کہاں آپ نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لائے؟ جو بات صحیح ہے وہ یہ ہے کہ مولانا یہ فرماتے کہ جمعیت علماء اسلام کے مولوی صاحبان ہر ضلع میں, ہر تحصیل میں, ہر دیہات میں, ہر شہر میں موجود ہیں. ان کو میں کہتا ہوں کہ 15 سال کا بچہ, 16 سال کا بچہ, 17 سال کا بچہ, 18 سال کا بچہ اور بچی جب نکاح کے لیے آئے تم ان کو کا نکاح پڑھاؤ. میں جانوں, یہ بل جانے, اور اس کے مطابق تھانہ جانے, اور یہ جانے. یہ ہوتی ہے عقل کی بات. بالکل. اب معذرت کے ساتھ مولانا کو بھی وائرل ہونے کا شوق ہے. سارے قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب تو نہیں ہوتے نا, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی تخلیقی سوچ دے اور ایسی میٹھی مزیدار زبان دے کہ ہر پروگرام وائرل ہو جائے. اعلان بغاوت غلط, اس ملک کے خلاف ہم نے بغاوت نہیں کرنی. آج تمہارے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ میرا اپنا شہر ہے نا ملتان. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ, خدا کی قسم میں باوضو بیٹھا ہوں, میں نے پرویز مشرف صاحب کو دیا تھا. اچھا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھیں اور جمعیت والوں سے پوچھیں کہ میں اور پرویز مشرف یوں تھے, مجھے انہوں نے بنایا تھا دینی مدارس بورڈ کا چیئرمین. بات یہ ہے کہ لیکن یہ بات تو آج تک ہم نے کہیں نہیں سنی کہ اتنا بڑا نام جو آپ نے دیا ہے تو وہ تو آج تک کسی نے نہیں کہا. اسے میں خود بتا رہا ہوں نا. سب سے پہلے پاکستان کس نے کہا؟ پرویز مشرف صاحب نے کہا, میں نے نعرہ دیا. میں نے ان کو بتایا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی این جی اوز دینی مدارس ہیں, 36 لاکھ اس وقت تھے, چونکہ میں چیئرمین تھا. بات یہ ہے کہ آپ وہ بات کریں جس کا, اب جس طرح ہمارے موجودہ چیف صاحب نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد, مزیدار بات ہے نا. مولانا کا اعلان بغاوت, یہ بات بھی غلط. میں خود نکاح پڑھاؤں گا, یہ بات بھی غلط, آپ کا ملنا ہی ناممکن ہے. تیسرے نمبر کے اوپر 10 11 12 سال سے شروع ہوا ہے, یہ بھی غلط. باقی ان کی یہ بات درست ہے کہ یہ جو بل ہے یہ خلاف شریعت بھی ہے, خلاف دین بھی ہے, خلاف فطرت بھی ہے, اور آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے. مفتی صاحب ایک کوشچن ہے, جیسے انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی, اب جو 10 سال کا بچہ ہے اس کو ماں کہتی ہے کہ بچے جو ہیں پریاں لے کر آسمان سے اترتی ہے, کیا 10 سال کا بچہ پریوں کا بندوبست کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا. میں تو خود اسلامی عدالت انصاف چلاتا ہوں. 10 سال والا, 11 سال والا, 12 سال والا, 13 سال والا, 14 سال والا اس لائق ہی نہیں ہے. اگر نابالغ ہے یعنی بچپنا ہے تو پھر تو بالکل اس قابل نہیں, وہ تو ہے ہی نابالغ. اور اگر جناب بالغ ہو بھی گیا ہے 13 14, مولانا تو 10 سے شروع ہو, 10 سے شروع نہیں ہونا چاہیے. 12 سے 15 سال کے درمیان آج کل فطرت کے مطابق بچہ جوان ہوتا ہے اور بچی جوان ہوتی ہے. وہ شروع بھی ہوتے تو 12 سے ہوتے, لیکن کیا بالغ ہونے کے بعد میری اسلام ہاں فطرت کا دین ہے. سب ساتھ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ آل بھی ہو دولہا, کیا کہ نان و نفقہ دے سکے. آپ نے بڑے اچھا لفظ استعمال کیا, اس بچی پری, میں تو اس کو پھول کہوں گا, اس پھول کا ہر طرح سے تحفظ بھی کر سکے. اس لیے مولانا جذبات میں باتیں یہ نہ کریں, کیونکہ آپ مفتی نہیں ہیں, آپ صرف مولوی صاحب ہیں. تو حکومت بات کر رہی ہے کہ جی جو ووٹ ہے وہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ 18 سال کا نہیں بلکہ 25 سال کا جو نوجوان ہے وہ دے گا, مطلب 18 سے بھی کراس کر کے 25 پر لے گئے, اور یہ بات کر رہے ہیں 10 کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی مینٹل جو سوچ ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت؟ بس میں معذرت کے ساتھ, جس طرح بولی عبدالعزیز آیا تھا نا, جس کے نزدیک تصویر بنانا حرام ہے, تو 2 لوگوں کو موبائل دے کے جناب تصویر بنانا لگا تاکہ مفتی عبدالقوی کی برکت سے وہ بھی وائرل ہو جائے. ہو گیا. مولانا نے بھی یہ گفتگو کی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ انہوں نے وائرل ہونے کے لیے کی ہے, اور تقریباً وہ باتیں ساری غلط ہیں جو انہوں نے کہی. اعلان بغاوت بھی غلط, 10 11 12 سال کا رجعت یہ بھی غلط, میں نکاح پڑھاؤں گا یہ بھی غلط, میرے مقابلے میں کون آتا ہے یہ بھی غلط. ایک بچے جیسے ٹیبل نہیں یاد ہوتے تو کیا وہ اپنی بیوی اور ماں کا جو درمیان لڑائی جھگڑا وہ سارے معاملات ہینڈل کر پاتا؟ نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میرے اسلام نے 3 باتیں کہی. میرا اسلام, مجھے اپنے اسلام سے عقیدت ہے, صرف اس لیے نہیں کہ میں خاندانی اور موروثی مسلمان ہوں. میرا اسلام وہ خوش نصیب ہے جس نے پورے آئلی قانون خواتین کو بھی دیا, دولہے کو بھی دیا, لڑکے کو بھی دیا, لڑکی کو بھی دیا. 3 شرطیں ہیں.
عقل مند ہو، جو بیچارہ بچوں کی طرح ایسے کھلونا بنا نہیں، بالغ ہو 12 سے 15 سال کی عمر کے درمیان، اہلیت رکھتا ہو، اور اہلیت کے اندر کیا ہے؟ پھر اسلام نے پابندی کی، بیوی بیمار ہو جائے علاج اس کے ذمہ، بیوی کی رہائش ہے۔ اب آپ کے پروگرام کو وائرل کرنے کے لیے کہتا ہوں، جب آپ کو پتہ ہوگا شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے جس زمانے کے اندر، اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو ایک قانون آیا تھا حقوق نسواں بل، اس وقت یہی مفتی عبدالقوی تھا۔ میں نے کہا یہ حقوق نسواں بل کی میں تائید صرف نہیں کرتا، بلکہ میں ہر اس کی شک کے بارے میں کہوں گا یہ عین اسلام کے مطابق ہے۔ کیوں؟ مکان بیوی کا ہے، علاج بیوی کا ہے، نان و نفقہ۔ اور آج آپ کو ایک مزیدار بات سناؤں، بالکل اپنے شہر میں بیٹھا ہوں، تمہاری پیشانی بھی دیکھ رہا ہوں، اگر بیوی کہہ دے کہ میری حویلی کے اندر میری ساس نہ آئے، اللہ اکبر، یہ میرا اسلام ہے، کہہ سکتی ہے۔ صحیح۔ اگر بیوی کہے کہ میں اس لیے نہیں میری شادی ہوئی کہ میں نے جناب صبح ناشتہ بنا کے تمہارا بھی دینا ہے، سسر کا بھی دینا ہے، اور تمہارے جو بھائی ہیں ان کا بھی دینا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ جن حقوق کا خیال کیا ہے، احترام کیا ہے، وہ خواتین کے حقوق ہیں۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے الحمدللہ میں نے ہمیشہ فکری طور پر ان کی تائید کی ہے اور تصدیق کی ہے۔ مفتی صاحب، ان کے مطابق اگر 10 سال کا بچہ جوان ہے، مطلب بچے کو یہ جوان کہہ رہے ہیں، تو کیا پھر جو بچوں پہ لیبر قوانین ہیں، تھانے کچہری کے ہیں، 18 سال کے بچے پر پرچہ نہیں ہوتا، کیا وہ سب بھی پھر لاگو ہو جائے گا؟ مولانا کی بات بالکل غلط ہے۔ 12 سال سے کم عمر کا بچہ جوان نہیں ہوتا میرے مشرقی روایات کے اندر اور مشرقی ماحول کے اندر۔ 14، 14.5، 14.25، پونے 15، حد 15 سال، یہ دورانیہ ہے میرے پاکستان کے اندر ایک بچے کے بالغ ہونے کا۔ صرف بالغ ہونا شرط نہیں، پھر عاقل ہونا بھی شرط ہے، پھر اہلیت بھی شرط ہے۔ 3 چیزیں ہوں گی میرا اسلام اجازت دے گا، اور الحمدللہ میری اسلامی عدالت انصاف میں، ابھی آپ کو میں کہہ رہا تھا، فون آ رہا تھا کہ میں نکاح پڑھانے کے لیے آ رہا ہوں، میں نے بچی کو بھی دیکھا، میری بیٹی ہے، بیٹے کو بھی دیکھا، انہوں نے کہا اس کا یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار ہے۔ میں نے کہا کہ اس بچی کے نام جب تک مکان 3 مرلے کا 5 مرلے کا میں منتقل نہیں کروں گا، اس وقت تک میں نکاح نہیں پڑھوں گا۔ معنی یہ ہے کہ مولانا آپ یہ کہیں کہ 15، 16، 17، 18 سال کا بچہ جس میں اہلیت ہے، عاقل ہے، تجارتی حوالے سے مضبوط ہے، بالغ بھی ہے، تو مفتی صاحب کہتے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب فرماتے کہ میرے جو مولوی صاحبان ہیں وہ نکاح پڑھائیں۔ آپ نے تو اس کو مذاق بنا دیا ہے۔ میں اس افسوس سے کہہ رہا ہوں، مولانا میری برادری کا بندہ ہے، اتنا اس بل کے اندر دین کا مذاق نہیں جتنا مولوی صاحب کی تقریر کے اندر دین اور شریعت کا مذاق ہے۔ معنی یہ ہے کہ عقل کی بات ہو۔ آج لوگوں نے یعنی آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل عقل کو سائڈ پر رکھ کر یہ بات عقل کو بات میں کہہ دی ہے۔ دیکھیں میں بڑی دلیل سے بات کرتا ہوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، میرا اسلام حکمت کا دین ہے، میرا اسلام حقیقت کا دین ہے، میرا اسلام محبت کا دین ہے، میرا اسلام سہولت کا دین ہے۔ بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کی باتیں حقیقت کے بھی خلاف، 10 سال کا کہاں بچہ بالغ ہوتا ہے، حکمت کے بھی خلاف، سہولت کے بھی خلاف، سہولت دینی ہے تو صحیح طریقے پہ دو، اور اس کے بعد محبت کے بھی خلاف۔ 10 سال کے بچے میں کیا جناب محبت کا پیمانہ ہوگا جو اپنی بیوی کو دے سکے گا؟ مولانا کی یہ گفتگو، اس میں سے یہ ساری باتیں، یہ حکمت کے بھی خلاف ہے، حقیقت کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، اور سہولت کے بھی خلاف ہے، محبت کے بھی خلاف ہے۔ تو بہرحال مولانا کی باتیں جذباتی ہیں، وائرل ہونے کے لیے ہیں، تو اس لیے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، نہ شریعت سے تعلق ہے نہ اس سے۔ اچھا مفتی صاحب، انہوں نے تو چلے وائرل ہونے کے لیے کہہ ہی دیا، لیکن آپ تو آلریڈی وائرل ہے نا، مطلب آپ کو تو دنیا جانتی ہے، بے شک پاکستان ہو، انڈیا ہو، انڈیا کی ایکٹریسز ہوں، سب آپ کو جانتی ہیں۔ تو کیا آپ کے پاس جو انڈین ایکٹریسز ہیں، کرشمہ، کرینہ، ان کے نمبر بھی ہیں؟ آپ سے وہ بات کرتی ہیں، کال کرتی ہیں؟ محترمہ بات یہ ہے کہ میں 82 سے میں ہر بات باحوالہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مفتی عبدالقوی صاحب سچ بول رہے ہیں، اور مجھے میری قوم کو میرے اوپر اعتماد ہے کہ مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے۔ 82 سے لے کے 2000 18 سال ہر سال میں انڈیا جاتا تھا۔ اچھا۔
بھوپال کے نواب، نام بتا رہا ہوں، نواب سکندر خان، اچھا وہ میرے میزبان ہوتے تھے۔ حیدرآباد دکن کے اندر الکبیر کے نام سے بہت بڑا مذبح خانہ ہے، جہاں 12، 12.5، 1300، 1350 بھینس روزانہ ذبح ہوتی ہے، 4، 4.5، 5، 6 ہزار بکرا ذبح ہوتا ہے، چونکہ وہاں گائے ذبح نہیں ہو سکتی۔ ان کا نام کیا تھا؟ غلام بھائی، وہ میرے میزبان۔ فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا بروکر نعیم بھائی۔ اب مفتی عبدالقوی کا جب میزبان فلم انڈسٹری کا سب سے بڑا بروکر ہو، پھر میں جاتا تھا 65 سے 70 کلومیٹر حیدرآباد کے شہر سے ہے فلم سٹی، یہ سارے آپ گلوبل پہ دیکھ لیں، مفتی صاحب کو ساری باتیں آپ کو۔ داخل ہوتے ہی ایک فلاں کے اوپر 3 5 سٹار ہوٹل، اچھا کہ بلا مفتی صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں مہمان بن کے، اور مفتی صاحب کا نام پتہ ہے کیا ہوتا تھا؟ سیٹھ شاہد۔ اچھا حضرت سیٹھ شاہد صاحب ہیں، وہی ہیما مالنی، وہی جناب ایشوریا رائے، وہی کرشمہ، وہی کرینہ، وہی شاہ رخ خان، وہی سلمان خان، وہی عامر خان، وہی قادر خان، اب ایسے ایک لمبی لسٹ ہے۔ اب جب مفتی صاحب بطور مہمان ہوں اور سیٹھ ہوں، اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں ابھی تازہ سندھ سے ہو کے آؤں نا، 400 ایکڑ کا مالک، 300 ایکڑ کا مالک، 200 ایکڑ کے ان کے باغات، ہاتھ جوڑ کے مفتی صاحب صحیح۔ ہندو قوم میں بھی یہی ہے، 1.5 کروڑ ہندو رہتا ہے ہمارے سندھ میں، وہ بھی مجھے ملتے تھے تو اس طرح۔ اچھا مفتی صاحب آپ میں تو بات بتانا آخری چیز، جب مفتی صاحب سیٹھ شاہد ہوں اور سب سے بڑا جو فلم انڈسٹری کا بروکر ہے اس کے مہمان ہوں، تو کیا ہیما مالنی مفتی صاحب کو احترام نہیں دے گی؟ ایشوریا نہیں دے گی؟ کرشمہ صاحبہ نہیں دیں گی؟ کرینہ صاحبہ نہیں دیں گی؟ دیں گی۔ اب آگے وہ آپ کو احترام کس طرح سے دیتی تھی؟ مطلب جانے نہیں دیتی تھی، یا وہ کہتی تھی ہماری فلم دیکھ کر جائیں، ہمارے لیے دعا کریں؟ کس طرح سے آپ سے ان ملنا ملانا اور رکھ رکھاؤ کیسے تھا؟ میری بیٹی، میرے ملک کا جو مولوی صاحب ہے نا، اس کا دماغ ہے بالکل اتنا۔ بہرحال تعارف جب ہوگا، احترام ہوگا، ہندو قوم ہوگی، ہیما مالنی صاحبہ بھی یوں کہہ رہی ہے، ایشوریا بھی یوں کہہ رہی ہے، کرینہ بھی یوں کہہ رہی ہے، کرشمہ بھی یوں کہہ رہی ہے، حضرت سیٹھ شاہد صاحب، مفتی عبدالقوی صاحب خوبصورت لباس میں، جناح کیپ ٹوپی میں، جوانی اور سیرت اور سفیدی رنگ کے ساتھ آ رہے ہیں، ایک اچھا تعلق ہی ہوگا نا۔ صحیح۔ اچھا آپ نے ایک جگہ کہا کہ کرینہ کپور آپ کی بیوی رہی، آپ کی بیوی کیسے رہی؟ وہ ہندو، آپ مسلم، ہم نے تو آج تک نہیں سنا، 18 سال ہو گئے، تو کیا خواب میں شادی ہوئی تھی یا آپ نے خواب دیکھا، صبح اٹھ کر کہا کہ جی فلاں میری بیوی ہے، فلاں میری بیوی ہے؟ میں نے صرف ایک کرینہ کا نام لیا ہے، اور کرینہ کا ہمارا ایک تعلق رہا 98 میں، پھر 99 میں، اور بات یہ ہے کہ اب سیف خان نے بھی تو ان سے شادی کی ہے نا، لیکن اعلان کی ہے۔ ہاں وہ تو شادی ہو گئی نا، میرا تو نکاح ہوتا ہے نا، نکاح کے لیے اعلان عام کی شرط نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ میرا موضوع نہیں، یہ میرے پاکستان کے مفتی کا موضوع نہیں، کراچی والوں کا، یہ موضوع ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، ڈاکٹر احمد دیدات کا، پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ کا۔ کیا موضوع نہیں ہے؟ موضوع یہ کہ کیا ہندو اہل کتاب ہیں یا نہیں، یہ ان کا موضوع ہے، تقابل ادیان ان کا موضوع ہے۔ انہوں نے مجھے خود 17 آیات دکھائی، میں اس دفعہ سندھ میں گیا تو وہ جناب ایک محترم ملے ہاتھ جوڑتے ہوئے، تو میں نے سمجھا شاید جماعت اسلامی کے ہیں، لیکن وہ پتہ نہیں رمیش بتا رہے تھے نام، ان کی بیگم پروفیسر تھی، ان سے میں نے بات کی، میں تحقیقی آدمی ہوں، انہوں نے مجھے بتایا کہ بالکل مفتی صاحب وید کے اندر 17 آیات ایسی ہیں جس میں اوپر والے کا ذکر بھی ہے یعنی توحید، اور آنے والے کی خوشخبری بھی ہے یعنی نبی رحمت، میرے نبی رحمت کی تشریف آوری۔ تو اس لیے ان 3 حضرات نے، میں نہیں کہہ رہا، ان کی بات نقل کر رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر احمد دیدات، پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ، ان تینوں کی رائے یہ ہے کہ ان کے بعد جو وید کتاب ہے وہ الہامی کتاب ہے، اور الہامی کتابی کا معنی یہ ہے کہ یہ الہامی دین ہے، الہامی دین ہے تو پھر نکاح ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ نے نکاح کر لیا؟ پرانی باتیں ہیں، یہ 98 99 کی باتیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپ کو ناپسند کر چھوڑ دیا کہ جی؟ نہ میں خود تو 3 دن، ایک دفعہ 3 دن کے لیے تھا وہاں، ایک دفعہ 5 دن کے لیے تھا، 5 دن گئے ٹاٹا، 3 دن گئے ٹاٹا، السلام علیکم۔ مطلب آپ گئے واپس آ گئے؟
ہاں میں نے پاکستان آنا تھا، بلکہ وہاں میں دبئی سے جاتا تھا تو واپس دبئی آ گیا۔ نہیں یہ شادی ختم کیسے ہوئی، ختم کیوں ہوئی، کیا ریزن تھی؟ جو بول کہنے سے نکاح ہوتا ہے وہی بول بولنے سے ٹاٹا طلاق بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو مذاق ہے پھر، یہ تو شادی کا مطلب آپ کہیں میں کہ کوئی کسی سے نکاح کر لے بعد میں کہہ کہ جی طلاق ہو گئی، یہ تو کھیل ہو گیا۔ آپ ذرا مجھے، چلو آپ تو بیٹی ہو نا، جب بچے مجھے کہتے ہیں نا، میں نے ان کو کہا ایسا ذرا نکاح کر کے دکھاؤ مجھے۔ میری بیٹی آپ جیسی خواتین بڑی دانا ہوتی ہیں، کوئی ایسی بولی نہیں ہوتی کہ 3 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 1 دن کے لیے۔ جب وہ کہتے ہیں نا جی ایک محترمہ ہمارے پاس بیٹھی ہیں، مفتی صاحب ہمارا نکاح کرا دیں، میں کہتا ہوں بیٹی حق مار۔ وہ کہتے ہیں جی فون ہم نے کیا، رابطہ ہم نے کیا، دوست آپ۔ میں نے کہا میرا اسلام کہہ رہا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جی پھر، میں نے کہا پھر تمہارا کہ نکاح کر رہے ہو، یہ وہ رات والا کھیل نہیں ہے۔ ہاں میری بیٹی یہ بتا کتنا حق مار کتنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی بتاؤ۔ پھر وہ کہتے ہیں جی موبائل فون بند کرتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ پھر کہاں نکاح ہوتا ہے؟ نکاح نکاح ہے۔ نہیں ایک ہوتا ہے نکاح، حق مہر ہو گیا، تمام چیزیں ہو گئی، اس کے بعد طلاق ہو گئی، تو پھر اس شادی کا مقصد کیا تھا؟ ہاں شاباش، نہیں اس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ ایک ہوتی ہے شادی۔ شادی یہ ہے کہ لکھ پڑھت ہو، اعلان عام ہو، مفتی صاحب کے نواسے کا فلاں دن شادی ہے، فلاں دن ولیمہ ہے۔ تیسری چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ گواہ ہو، اس کو شادی کہتے ہیں، جو عام طور پر آپ اور میں، ہم جیسے خوش نصیبوں کی ہوتی ہے۔ ایک ہے نکاح۔ نکاح یہ ہے کہ گناہ سے بچنا ہے۔ اچھا یعنی آپ نے کہا جن کی شادی ہوتی ہے وہ خوش نصیب ہیں، اور جن کا نکاح ہوتا ہے تو کیا وہ بد نصیب ہیں؟ شاباش شاباش، وہ نکاح صرف گناہ سے بچنے کے لیے ہے۔ خوش نصیب وہی انسان ہے اور وہی لڑکا ہے، وہی لڑکی ہے جس کی شادی ہوتی ہے، جس کے لیے 4 پرد بنتے ہیں، جس کے لیے اعلان عام ہوتا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں شادی ایک 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 ایک۔ میری جو شادی والی بیگم ہے وہی ملکہ ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ تو پھر ایک ٹرینڈ بھی آج کل بن گیا ہے کہ جی لڑکا لڑکی گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرتے ہیں، اور جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ میری بیٹی یہ ایسی بات کر رہے ہو جس کا حقیقت سے تعلق نہیں۔ نہیں بہت عام اچھا ہے۔ مجھے بتاؤ یہ جو ہمارے حضرت علامہ جنید ابن کیپٹن صفدر صاحب، نواسہ آپ حضرت میاں محمد نواز شریف صاحب، ان کی پہلی شادی ہوئی تھی نا، کیا انجام ہوا؟ کیا انجام ہوا؟ آج دوسری جو ہو رہی ہے تو سمجھ لو، یعنی مانا یہ ہے کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور وہ بد نصیب ہے، اس لیے انہوں نے ان سے صرف نکاح کیا؟ میں نے یہ نہیں کہا۔ کروڑوں روپے خرچ ہونے والی شادیاں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، 1 مہینے کے بعد علیحدگی، 2 مہینے کے بعد علیحدگی، 15 دن کے بعد علیحدگی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ ایسے میں نے نکاح بھی پڑھا ہے، سال گزر گئے، محبت سے زندگی گزر رہی ہے، پیار سے گزر رہی ہے، سکون سے گزر رہی ہے۔ صرف خالی نکاح کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام معاملات ہوئے، اس کے بعد پھر طلاق ہو گئی، تو کیوں ہوئی؟ یہ تو پیار کی بات ہے۔ اچھا ہمیشہ شادی سے زیادہ پسندیدہ بیگم نکاح والی ہوتی ہے میری بیٹی۔ نکاح والی ایسی میں نے نکاح پڑھا ہے کہ 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، الحمدللہ پرسکون زندگی گزر رہی ہے۔ شادی والی بیوی ان کو اتنا سکون نہیں دے رہی جتنے کہ نکاح والی دے رہی ہے۔ مفتی عبدالقوی کی حکمت ہے، سمجھو کیا ریزن یہی ہے نا کہ جہاں پیار ہوگا، اللہ کرے اب جو کیپٹن صاحب کی شادی ہوئی ہے، جنید، اب جو کیپٹن صفدر کے بیٹے جنید کی شادی ہوئی ہے، اللہ کرے یہ دیر پا ہو۔ ہمارے ہاں میری بیٹی مسئلہ کیا ہے؟ اسی اڑائی ہیں جی، اڑائی میں شادی کرنی ہے، اسی جٹ ہیں جی، جٹیں شادی کرنی ہے، اسی سید ہیں، سیدیں شادی کرنی ہے، اسی قریشی ہیں۔ اب بچہ اور بچی کی شادی تو ہو گئی، دولہا صاحب کو جناب یہ رشتہ پسند نہیں، اس لیے کہ باپ نے کی ہے۔ اب ایک ہے تو بڑی غلط سی بات ہی، یہ عمیری والا جو مسئلہ ہے یہ کیا ہے؟ وہ جی بھائیوں نے اپنے آپ سے بہن کو اتارنے کے لیے فلاں سے شادی کر لی۔ بات یہ ہے کہ یہ شادی نہیں ہے، شادی وہ ہے جو محترمہ کی رضامندی، اجازت، اس کی رضا اور رغبت سے ہو۔ یہی بات مفتی عبدالقوی کہتا ہے، پھر آپ کہتے ہو جی مفتی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ وائرل ہو جاتے ہیں۔ وائرل اس لیے ہوتے ہیں نا کہ میں وہ بات کرتا ہوں جو حقیقت اور حکمت اور فطرت کی بات ہے۔ شادی ہو گئی ماں کے کہنے پہ، باپ کے کہنے پہ، ماموں کے کہنے پہ۔ بات کے اندر انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب اس بچے کے ساتھ میرا ایک محبت کا تعلق ہے، ہم گناہ نہیں کرنا چاہتے آپ کے فتوے کے مطابق۔ مفتی صاحب انہوں نے کہا لیا نکاح، وہ شادی سے زیادہ
پسندیدہ جو ہے یہ بیگم ہے جس سے نکاح کیا ہے مفتی صاحب کے فتوے کے مطابق. حقائق کو سمجھو, بھولے بن کے نہ رہو, سادہ بن کے نہ رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا مجھے کہتے ہیں جی یہ عورتیں ہوں, میں نے کہا نا میرے پاکستان کے بچوں کی شکایت نہ کرو. اچھا مفتی صاحب, آپ کے پاس اتنا علم ہے, آپ کو مفتی کا لقب دیا گیا ہے, لیکن آپ کی وہ عزت نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ. جیسے اب لال مسجد کا واقعہ تھا, جو مولانا عبدالعزیز تھے, انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے, جو بھی اس کو دیکھے کوڑے مارنا, نکالے اس کو یہاں سے, یہ شیطان ہے, اور کہتا ہے میں نے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں. تو آپ کی عزت کیوں نہیں ہے؟ رات ایک شادی تھی, وزیر اعظم صاحب سابق بھی تھے, سابق گورنر صاحب بھی تھے, موجودہ ایم این ایز بھی تھے, سابق بھی تھے. کل ذرا دیکھنے والوں سے پوچھو کہ سٹیج کے سامنے سب سے زیادہ عزت کس کی ہو رہی تھی؟ میں بلوچستان سے آیا ہوں, میں خیبر پختونخوا سے آیا ہوں, مفتی صاحب تصویر ہو جائے. مفتی ایسی بچوں والی بات, میں اگر جاتا ہوں سامنے درمیان میں, ایک منٹ اور سنو, اوہو میں بھی اترتا ہوں, ایک مجھے بھونک پڑتا ہے. وہ بنیاد ہے یا آپ لوگ جو میں آیا ہوں تو میری آپ نے عزت کی ہے, وہ بنیاد ہے. مولوی عبدالعزیز سے آج پوچھو کہ تصویر حلال ہے, وہ کہے گا حرام ہے. ان کو کہو مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ جو آپ نے بدتمیزی کی ہے یہ حلال تھی؟ میں مسجد میں آیا ہوں, جمعہ پڑھنے آیا ہوں, اللہ کے گھر کے اندر آیا ہوں, مسجد بھی میری وفاق کی ہے, سرکاری مسجد ہے. یہ ملا عبدالعزیز بھی سرکاری ملا ہے. میں اس کے جناب مفتیان کرام مجھے لے کے گئے, میری جوتی بھی اٹھا کے لے کے گئے. آپ دیکھیں, مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری جوتی کہاں پڑی ہے, وہ بیچارے مفتی صاحب اٹھا کے لے کے گئے. اور خلو کا مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں, پانچوں مفتی جناب دو زانو ہو کے بیٹھے ہیں, پھر جوس مجھے پیش کر رہے ہیں. تو یہ مفتی صاحب کی عزت نہیں ہے؟ آپ کے دوبارہ لال مسجد گئے کیونکہ انہوں نے تو کوڑوں کا کہہ دیا کہ انہیں دھکے مار کے نکالنا, شیطان ہے یہ شخص. میرے بات تم بتاؤ, تم ماشاءاللہ مسلمان ہو, ذہین ہو, کیا کوڑے مارنے کی اجازت میری عدالت کو ہے یا اس ملا کو ہے جس کے نزدیک تصویر بنانا بھی حرام ہے؟ اس بیچارے نے وائرل ہونے کے لیے. اچھا مجھے بتاؤ کہ جتنے یہ آج کل پروگرام وائرل ہوتے ہیں, جنید جمشید کے پیچھے بھاگ پڑے, مولوی طارق جمیل کے پیچھے بھاگ پڑے, فلاں کے ساتھ پکڑ, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا. ہمارے وہ جناب ایک اینکر صاحب ہیں, بڑے مشہور ہیں جناب, ہر ایک کی جناب وہ صفائی کرتے ہیں سوائے مفتی عبدالقوی کے. مفتی عبدالقوی نے ان کی صفائی کر دی. یہ ایک منفی سوچ ہے. ایک کے بھونکنے سے مفتی عبدالقوی کی عزت میں کمی نہیں آتی. ایک ملا جو سرکاری ہے وہ وائرل ہونے کے لیے دو لوگوں کو موبائل دے کے, جس کے نزدیک تصویر حرام ہے. لیکن آپ نے وہاں سمجھایا تو نہیں, آپ تو وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے تھے کہ میں بس میری بیٹی پہلے میں نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر سمجھانا نہیں. جب آدمی امام ہوتا ہے نماز میں بھول جاتا ہے کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر. میں نے کہا اللہ اکبر, بتایا کہ مولوی صاحب تم غلط کر رہے ہو, یہ اسلام نہیں ہے. اسی کے اپنے مسلک والوں نے خدا کی قسم مجھے کہا کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے ہمارا مسلک بدنام ہوا ہے. اور ایک مولوی صاحب بڑے جرأت والے, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, انہوں نے کہا ہم اپنے مدرسے میں سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ ملا بدبخت مر جائے, یہ تو ہمارا ناک کٹوا رہا ہے. آپ کی حمایت میں تو کوئی نہیں تھا, سبھی آپ کو کہتے کہ یہاں سے چلے جائیں. پھر سبھی کہتی ہو, ساری قوم میرے ساتھ کری ہے. میں جاتا ہوں, چلو مجھے کیسے نہ کسی پروگرام میں چلتے, کسی ریسٹورینٹ میں, نہ میرے پاس گھر. لال مسجد دوبارہ گئے پھر آپ کبھی؟ مجھے اداروں نے روکا کہ یہ پاگل ہے, آپ نہ جائیں. کیوں؟ اس بدبخت نے تو مرنا ہے, آپ کے گلے میں ویسے پڑ جائے گا. مفتی صاحب اس کے بعد آپ سے مفتی کا لقب لے لیا گیا اور کہا کہ بھئی یہ ہمارا ناک کٹوا رہا ہے, مفتی نہیں ہے, آج سے یہ مفتی نہیں ہے. اس طرح کی باتیں بہت زیادہ تھی اور یہ کہا جاتا تھا شراب کے نشے میں دھوت ہوتا ہے یہ شخص, تو عزت تو نہ رہی. میری بیٹی وہی بات کرو, مدینۃ الاولیاء ملتان, نہ ناک کٹنے کی بات ہوئی نہ شراب پی کے والے. بات یہ ہوا کہ سن لو, بولنا جو ہے زیادہ وہ نہیں ہوتا. یہ کہا گیا کہ میرا نام ان کو کرونا ہوا ہے اور کرونا والا آدمی دوا قبول نہیں کرتا. کس نے کہا؟ میرے چچا نے کہا, میرے بچے نے کہا. سن لو نا, درمیان میں بولنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. ریحان طارق بننے کی ناکام کوشش نہ کرو نا, انسانیت کی طرح رہو. بات یہ ہے کہ دو باتیں کہی گئی. کیا؟ کہ ایک تو کرونا کی تکلیف ہوئی ہے, وہ میرے بچے بھانجے نے کہا. دوسرا یہ ہے کہ جناب مفتی صاحب خلوت میں رہیں گے, ان سے مفتی کا منصب لے لے گا. یہ سارا مسئلہ ہمارے گھر میں بیٹھ کے باہمی مشورے سے ہو تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اچھا آج جو آپ کا بندہ مجھے لینے کے لیے گیا, پوچھو
کیا میں اسلامی عدالت کا کیس سن رہا تھا؟ اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دوبارہ میں جا رہا ہوں کیونکہ میں نے نکاح پڑھانا ہے. یعنی آپ ابھی دوبارہ بھی مفتی ہیں ایسے؟ میں تو ہر زمانے میں مفتی ہوں. کیا کرونا نے آپ کے دماغ کو اثر کیا اور اب بھی کیا اثر ہے اس کا؟ بالکل ہے، جو حقیقت ہے میں مانتا ہوں. اب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ مثلا چاہتا ہوں کہ میں یہ لفظ بولوں تو پھر مجھے ذہن میں وہ نہیں آتا اور مجھے اس کے متبادل لفظ ڈھونڈنا پڑتا ہے. یہ تو اللہ کا نظام ہے کہ کھوپڑی جو ہے وہ 2-3 سیکنڈ آگے چلتی ہے اور زبان 2-3 سیکنڈ پیچھے چلتی ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے اور یہ بات حقیقت ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے صحابہ میں سے کسی کا نام لینا ہوتا ہے بھول جاتا ہے، وہ ایک لفظ کہنا ہوتا ہے ذہن میں نہیں آتا، ادھر ادھر سے گھما کے لے آتا ہوں. علم کے ساتھ تربیت ہوتی ہے. ابلیس کے پاس علم تھا، تربیت نہیں تھی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ میں خانقاہی آدمی ہوں، میں تربیت والا شخص ہوں. اس لیے آج تک میرا کوئی جملہ ایسا نہیں ہے فلاں جناب انجینئر نے یہ بکواس کی آج تک مصیبت، فلاں جناب مفتی نے یہ بکواس کی کراچی والے نے آج تک یہ مصیبت، فلاں نے یہ بکواس کی جناب مبلغ صاحب نے یہ مصیبت. میرا ایک جملہ بتاؤ کہ جناب جس کے اندر کسی مسلمان کا دل دکھا ہو. نہیں، آپ اکثر پارٹیز میں پائے جاتے ہیں اور ٹک ٹاک کی، کیونکہ اب مفتی ہیں، مفتی ہم سوچتے ہیں کسی درسگاہ میں ہوں گے، مسجد میں ہوں گے، لیکن آپ تو ایسے محفل میں بھی ملتے ہیں جہاں پر ڈانس چل رہا ہوتا ہے. پچھلے سال ہم نے خود آپ کو دیکھا کہ آپ وہاں تمام ٹک ٹاکرز تھے، گانے چل رہے تھے، ٹک ٹاک بن رہی تھی، لیکن آپ وہاں انجوائے کر رہے تھے. میری مسجد میں 5 نمازوں کی امامت کون کرتا ہے؟ آپ کرتی ہو؟ نہیں، وہ بھی آپ سن لو عید الفطر کون پڑھاتا ہے؟ آپ پڑھاتی ہو. ایک میں ٹھہر جاؤ، میں بتاتا ہوں نا، ضرور زبانہ تو نہیں ہوتا کہ اینکر ہوئے جو بک بک زیادہ کرے. عید الفطر کی نماز میں پڑھاتا ہوں، تم پڑھاتی ہو. عید الاضحیٰ کی نماز ہزاروں لوگ میرے پیچھے پڑھتے ہیں، تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں. 5 نمازوں کی امامت میں کرتا ہوں یا کون کرتا ہے؟ جمعے کے اندر لوگ دور دور سے آتے ہیں، میرے پیچھے پڑھتے ہیں، تمہارے پیچھے پڑھتے ہیں. اب یہ ہے کہ ان محافل میں جاتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اب درمیان میں بولنا نہیں. زیادہ اینکر وہی کامیاب نہیں ہوتا جو بک بک زیادہ کرے، جو توجہ سے سنے وہی اینکر کامیاب ہوتا ہے. لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، اسلامی عدالت میں چلا رہا ہوں. آج میں دیر سے یہاں کیوں آیا ہوں کہ نماز عصر میں پڑھا کے آیا ہوں. نماز لوگ میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں، نکاح ان کے میں پڑھا رہا ہوں، عید الفطر میں پڑھاتا ہوں، عید الاضحیٰ میں پڑھاتا ہوں، شادیوں میں جاتا ہوں، دعا خیر میں کرتا ہوں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے مجھ سے نام پوچھتے ہیں. ان محافل میں کیوں جاتا ہوں؟ میں منافق نہیں ہوں. دیکھوں کہ میرے پاکستان، ہاں شبہ یہ دیکھو، یہ سوال معقول ہے کہ میرے پاکستانی بچیاں، خاندانی بچیوں میں اللہ معاف فرمائے، اب تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ کون کون سا نشہ استعمال ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہے. کیوں پتہ ہے؟ کہ میں مفتی ہوں. لیکن آپ نے وہاں جا کے نہ تو گانے رکوائے، نہ وہاں پر کیٹ واک چل رہی تھی، آپ تو وہاں انجوائے کرتے ہوئے پائے گئے تھے. یہ انجوائے کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ ایک ہے جانے کے بعد دیکھنا. کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جہاں کہیں پولیس والے جاتے ہیں چھاپا مارتے ہیں، پہلے دیکھتے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو چھاپا مارنے جاتے ہیں، آپ وہاں پر مفتی عبدالقوی پھر اس کی شرعی حیثیت بتانے جاتے ہیں. اور خدا کی قسم اللہ کے فضل سے کہہ رہا ہوں، بابوزو بیٹھا ہوں. بہت ساری بچیوں کو میں نے کہا کہ اب رات کو 3, 3:30, 4, 4:30 بجے جب گھر جاؤ گی تو اماں کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. ان کو میں نے روتے ہوئے دیکھا اس جملے پر. اچھا. میں نے کہا باپ زندہ ہے؟ ہاں مفتی صاحب زندہ ہے. میں نے کہا نہ بتاؤ کہ کون سا بیوروکریٹ ہے یا کون سا اسٹیبلشمنٹ کی بیٹی ہو. جب اب رات کو 4, 4:30 بجے جا کے ہارن دو گی تو اس وقت تمہارے باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی. مفتی صاحب ایک طرف تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا حالت ہوگی فیملی کی، لیکن جب وہ خود دیکھیں گے کہ جی مفتی گانے پر جھوم رہے ہیں اور میں کوئی نہیں جھوم رہا، پھر وہی بکواس. مفتی بات صاحب یہ ہے کہ وہ بات کرو، ایک ہے میری شرکت. آپ نے رکوائے نہیں، آپ نے میں یہ کیوں نہیں کہا رکواتا؟ گانے بند کر دو. میں کیوں اسلام میں رکواتا؟ تو گانے ایک منٹ ذرا سمجھو، عقل کیا کرو. بات یہ ہے کہ جس محفل میں گیا ہوں، میں کیوں گیا ہوں کہ میں دیکھوں کہ میری قوم کے اندر. آپ نے سیلفیاں نہیں بنوائی، آپ نے انٹرویو نہیں دیے کہ جی میں نے 1.5 لاکھ سے زیادہ آج تک بچے اور بچیوں کو سیلفیاں دیا. تمہیں کیا پریشانی ہے؟ لیکن وہ جگہ آپ منع کرتے، آپ تو میں کیا کہتا؟ میرے نزدیک سیلفی بنانا شرعاً جائز ہے. تمہیں کیا پریشانی ہے؟ لیکن وہ جگہ تو ایسی نہیں ہے کہ اس کو پروموٹ کریں. اچھا جگہ کون سی ایسی ہے؟ وہ جس طرح اس نے کہا تھا کہ اللہ میاں بتا جس جگہ تو نہ ہو وہاں ذرا جا کے میں کام کر لوں. میری بیٹی، ایک آدمی جا رہا ہے اس امت کی نوجوان نسل کی رہنمائی کے لیے اور آپ اس کو منفی انداز میں لے رہی ہو. میرے اندر یا تو تمہارے اندر نسوانیت نہیں ہے یا تمہارے اندر عقل نہیں. میں اس جگہ جا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جب بچی جاتی ہے میں کہتا ہوں میری بیٹی رات کے 3:30 بجے جب جا کے گھنٹی دو گی، ماں زندہ ہے؟ ہاں. میں نے کہا ماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟
باپ زندہ ہے. مزہ آتا, آپ رکوا دیتے, پروگرام رکواتے, شرعی انداز میں کرواتے, گانے چلو بند میں کر کیوں دو, کروں گا اس طرح کے پروگرام میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. سنو تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں. میری نیت ہوتی ہے ہر بچی کی خواہش پوری کرنا. تمہیں ساتھ لے جاتا ہوں, تم ذرا رکوانا. پھر مجھے یہ نہ کہنا کہ انہوں نے مجھے وہ مارا ہے جو تھانے والی بھی کسی مجرم کو نہیں. ہر مسئلہ پیار سے حل ہوتا ہے. میرے نبی رحمت نے, اب کون سی بات بتاؤں, سیرت کے اندر کئی پہلو ایسے ہیں حضور کے سامنے ہوئے لیکن حضور خاموش رہے, حکمت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کیا. جس کا نام حکمت ہے, جس کا نام شریعت ہے, اس کے لیے جناب تم مجھے کہہ رہی ہو کہ یوں کرو, میں اب تمہیں ساتھ لے جاؤں گا. وہاں جا کے تم کھڑے ہو جانا, السلام علیکم, میں مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ ہوں, ایک کام بند ہونا چاہیے. پھر جب تمہیں مار پڑے پھر مجھے یہ نہ کہنا کہ مفتی صاحب میں تو مار کھانے کے لیے تو نہیں آئی. نہیں مفتی صاحب, تمہارا اسلام جبر کا ہے, میرا اسلام پیار کا ہے. اب چلو. نہیں, میرا بھی اسلام نرمی کا ہے. دیکھیں وہاں پر اس وقت لوگ مسلمان نہیں تھے اس کے بعد, لیکن اب تو یہاں لوگ مسلمان ہیں نا. اچھا مفتی صاحب ایک سوال کا جواب دیں, آپ کی آپ سنو یا ایھا الذین آمنو, کن کو خطاب ہے؟ تجھے اور مجھے, ایمان والوں کو. لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب. نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان. وانتم سکارا, تم حالت نشہ میں ہو. معلوم ہوا کہ نشہ کرنے والے کون ہیں؟ کیوں تمہارا عقل کمزور ہے, کیوں تمہارا علم کمزور ہے؟ جب علم بھی کمزور ہے, عقل بھی کمزور ہے, صرف زبان سے بولے جا رہا. اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ. معلوم ہوا کہ نمازی ہیں, معلوم ہوا ایمان والے ہیں. وانتم سکارا, تم حالت نشہ میں ہو. قرآن ایمان والوں کو کہہ رہا ہے, نمازیوں کو کہہ رہے ہیں, تم کہتے ہو غیر مسلم تھے. سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ شاباش, دیکھو جو عقل کی بات کرو گی. الحمدللہ میں نے سب سے پہلے حفظ قرآن کیا. قرآن یہ میرے سینے میں موجود ہے, اس لیے آپ جیسے بچے اور بچے مجھ سے محبت کرتے ہو, جب میں بات کرتا ہوں تو فوراً قرآن. ابھی قرآن کی آیت پڑھی نا. دوسرے نمبر کے اوپر میں نے فاضل پرشن کیا. میرے دادا پاک نے بابا تو خانقاہ آدمی ہے, تو نے سجادہ نشین بننا ہے. پورا ہمارا تصوف, ہماری روحانیت ان کی کتابیں فارسی میں ہیں. میں نے فاضل پرشن کیا. اور یہ بھی بتا دوں میری عمر اس وقت کل 14 سال تھی. فاضل فارسی کی سند ہے =FA. مجھے خصوصی طور پر اس زمانے میں گورنر صاحب سے اجازت لینی پڑی. پھر میں نے پورا درس نظامی از اول تا آخر 9 سال پڑھا. بعض کتابیں ایسی بھی ہیں جو میں نے 2 دفعہ پڑھی. کیونکہ میں آج بھی تمہیں کہہ رہا ہوں, فارسی کی کتاب ہو, عربی کی کتاب لے آؤ, میرے سامنے کھولو, الحمدللہ میں پڑھا سکتا ہوں. پھر میں قاضی کورس کے لیے مدینہ یونیورسٹی گیا. پھر میں جامعہ ازہر میں 7 دفعہ گیا. کیوں کہ وہاں علم ہے. وہیں سے میرے ذہن کے اندر ملا عبدالعزیز کی طرح جناب بے عقلی پیدا نہیں ہوئی, وسعت پیدا ہوئی. اور تم ایک جملہ بتاؤں, میرے خواجہ غریب نواز اجمیری نے کہا ہے گناہ سے نفرت کرنا, گناہ گار سے پیار کرنا. کیا کہہ رہا ہوں؟ گناہ گار سے پیار کرنا. تم تو کہتے ہو دیگا مشتی کرو اور ان سے لڑو. گناہ گار سے پیار کرنا, گناہ گار سے پیار کرنا, گناہ گار سے پیار کرنا. شامل ہوں گے تو پتہ چلے گا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہاں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہے. تمہیں جواب پتہ ہے, تم تو خاندانی ایک شریف بچی ہو. میں جاؤں گا تو مجھے پتا ہوگا سرخ گولی کیا ہے, سبز گولی کیا ہے, آئس کیا ہے, فلاں کیا ہے, فلاں کیا ہے, چرچ کیا ہے, ویز کیا بلا ہے, فلاں کیا ہے. میں جاتا ہوں تو مجھے پتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے میں مفتی عبدالقوی جاہل بن کے رہوں؟ اچھا, آپ جو مفتی ہے اس کی جو خصوصیات ہیں آپ اس پہ پورا اترتے ہیں؟ میرا دل جب مطمئن ہے, جب قوم روزانہ آ کے 5 مقدمات میرے سامنے پیش کر رہی ہے, نکاح ان کے میں پڑھا رہا ہوں, 3 طلاقوں کے باوجود ان کا گھر میں آباد کر رہا ہوں. میرا رسالہ ہے کہ بچپن کا نکاح منعقد نہیں ہوتا 32 صفحے پر. کس مفتی نے اس کو مسترد کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کیفیات جن میں طلاق واقع نہیں ہوتی 24 صفحے کا کس نے مسترد کیا ہے؟ علم میراث پر میرا رسالہ ہے, کس نے مسترد کیا ہے؟ علماء میرے ساتھ کھڑے ہیں, عوام میرے ساتھ کھڑے ہیں. پھر تمہیں کہاں سے خواب آ جاتے ہیں کہ مفتی صاحب کو نہیں مانتے؟ مولانا صاحب آپ کو شیطان کہہ رہے ہیں اپنی جگہ. کس نے کہا ہے؟ دکھاؤ مجھے کس نے. مولانا عبدالعزیز نے کہا. مولوی عبدالعزیز بیچارے نے مجھے شیطان نہیں کہا. اس نے کہا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میری 17 شادیاں ہیں, شادی کرنا گناہ ہے. اس گدھے سے پوچھو. اچھا تمہاری چلیے, چلو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حشر و نشر مولوی عبدالعزیز کے ساتھ کرے. خوش ہو. جس کا اپنے مسلک والے اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سورۃ یاسین پڑھ رہے ہیں تاکہ مر جائے. میں تمہارے لیے تو نہیں کہہ رہا, تمہیں اللہ تعالیٰ 90 سال کی عمر عطا فرمائے. مولوی عبدالعزیز میں دعا کر رہا ہوں اللہ سے ہماری اس بچے کے انجام اور اٹھنا بیٹھنا مولوی عبدالعزیز کے ساتھ رکھ. جس بیچارے کو جناب موبائل فون کیا ہے جی, تصویر بنانا حرام ہے, 2 لوگوں کو جناب موبائل دے کے کہتے بناؤ. سر اپنی فیملی کا کیا کہیں گے؟ میری فیملی الحمدللہ آج بھی میں جب مسجد سے باہر آتا ہوں جو آدمی مجھے لینے کے لیے گیا پوچھو اس سے, میرے بیٹے نے میری جوتی سیدھی کر کے رکھی ہے. یہ دیکھیں نا
کہ ایک ٹک ٹاکر آتی ہے آپ کے منہ پہ کرارت تماچا لگا کے چلی جاتی ہے، ایسا آپ نے کیا کیا؟ ایک تو ٹک ٹاکر نہیں تھی، اس کا نام عائشہ تھا۔ حریم شاہ تو بد نصیب تصویر بنانے والی تھی۔ مولوی عبدالعزیز وہ بدبخت ہے جو 2 موبائلوں کے ذریعے تصویر بنوا رہا تھا میری، اور حریم شاہ وہ تھی جو بد نصیب خود بنا رہی تھی۔ آج کل پتہ ہے کیا کر رہی ہے؟ بلال چھوڑ گیا ہے، بلال کے رشتہ دار مجھے آ کے ملے، انہوں نے کہا ہم ہاتھ جوڑتے ہیں حضرت، آپ نے ٹھنڈا ساتھ اس بدبخت کو تو نکالا ہے حریم شاہ کو، خدا رہا بلال کو نہ نکالنا۔ ہم ساری برادری والوں نے اس سے رابطہ منقطع کر دیا ہے، 3-4 مہینے ہو گئے، حریم شاہ کو چھوڑ گیا ہے، روٹی کے لیے تنگ ہے۔ اور حریم شاہ کی پوزیشن یہ ہے کہ انگلینڈ کے اندر جناب ایک ریسٹورنٹ کے اندر واش روم صفا کر رہی ہے۔ پتہ نہیں تم کس کی چیلی چاٹی ہو، تمہارے لیے جو ہے کیسا بلال تو ہمارا رہنما ہے، مولوی عبدالعزیز رہنما ہے، تو پھر کیوں کہہ رہی ہو، ان کی تائید کیوں کر رہی ہو؟ میں ان کی تائید نہیں کہہ رہی کہ ایک مولوی ہوتا ہے، اس کا روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، اس کی ایک عزت ہوتی ہے، لیکن آپ کی مفتی سے کم ٹک ٹاکر سے زیادہ آپ کی میں ابھی کمشنر سے ہو گیا ہوں، یہ ٹک ٹاکر ہے، میں ڈی سی صاحب کے پاس جاتا ہوں، یہ ٹک ٹاکر ہے۔ بن چکی ہے وہ تو یہ ہے نا، میری شناخت یہ ہے کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے۔ سابق وزیر اعظم رات موجود تھا، سید بادشاہ ہے، پوچھو کتنے لوگوں نے جناب اس کی عزت کی، اور میرے کتنے لوگوں نے عزت کی۔ مفتی صاحب پھر لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ کوئی نہیں کہتا، صرف تم کہتی ہو جو مولوی عبدالعزیز کہتا ہے، تیسرا شیطان ہے کوئی نہیں جو کہنے والا ہو۔ کہ آج ہمارا مہمان بہت ہی معزز مفتی عبدالقوی آ رہے ہیں، 1 منٹ کا لافٹر آتا ہے عوام کی طرف سے اور کہتے ہیں میڈم بچ کے رہیے گا۔ یہ تمہاری بکواس ہے، کوئی نہیں آتا، دکھاؤ۔ میں پچھلی مرتبہ انٹرویو چلو 1 منٹ کرتے ہیں، سنو ابھی باہر اٹھے جاتے ہیں، دیکھ تو تمہیں کتنے لوگ سلام کرتے ہیں مجھے۔ ابھی نیچے جناب ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب اوپر سے آ کے میرے پاس آنا کیونکہ میں نے آپ سے دعا لینی ہے۔ قوم میرے ساتھ کری ہے، دعا مجھ سے لے رہی ہے، نماز عید کی میں پڑھا رہا ہوں، جمعے کی نمازیں میں پڑھا رہا ہوں، ہر 5 وقت کی نماز میں پڑھا رہا ہوں۔ کل اب میں لاہور جا رہا ہوں، 5 جناب کیسے نہ کھڑے ہوئے ہیں جن کے اندر انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب تشریف لے آئے۔ چلے مفتی صاحب میں آپ کو ایک اور بات کہتی ہوں، آپ کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں ایک عورت برہنہ ہے، آپ ڈسکو میں ہیں، وہ ناچ رہی ہے، آپ وہاں بیٹھے ہوئے، کیا کوئی برہنہ نہیں ہے میری شہزادی، میرے پاس ویڈیو موجود ہے آپ کی۔ دکھاؤ۔ یہ بات اس نے بیچارے ریحان طارق نے نہیں کہی برہنہ ہو جی، تمہارے پاس کہاں سے آگے؟ دکھاؤ، رک جائے میں دکھا دیتی ہوں۔ میں اتنی دیر میں درود شریف پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ اپنی تصویر نہ نکال لینا، اسی کے نکالنا جس کی ہے۔ اللہ دل پر لے کے مفتی صاحب یہ دیکھیں، یہ کون ہے؟ کالے سوٹ میں ملبوس ایک عورت کو تم برہنہ کہہ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مفتی صاحب جو کالے سوٹ میں تمہاری طرح موجود ہے، لباس ہے وہ برہنہ ہے، اس کا تو تم بھی برہنہ بیٹھے ہو، تمہارا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے، تمہارا سینہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے، اس بیچاری کا بھی پورا لباس پہنا ہوا ہے، وہ برہنہ بن گئی اور تم شہزادی بن گئی ہو۔ اس کا آدھا جسم باہر ہے، دکھاؤ مجھے، پھر کیوں بند کر دیا ہے؟ وہ تو میں نے دیکھ لیا کہ دبئی کے اندر جناب ایک جگہ میں بیٹھا ہوں، وہ بیچاری پورے کالے لباس میں بیٹھی ہے، میں اس کا رنگ بھی بتا رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو نیم برہنہ۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ دبئی کی بتا رہا ہوں نا۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ کوئی میرے خیال میں اپنا ڈسکو کلب تھا یا وہ، بالکل وہ نہ مفتی عبدالقوی جھوٹ بولتا ہے، نہ مفتی عبدالقوی جناب کیسے وہ غیبت کرتا ہے، نہ بہتان کرتا ہے۔ یہ ایک محترمہ ہے، پورے لباس میں بیٹھی ہے، بلکہ دوپٹہ بھی موجود ہے، تمہارا میرے خیال میں سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، تم نے ایک طرف کیا ہوا ہے، تم سے زیادہ شرافت والی بچی ہے۔ دیکھیں میں نے تو یہ اتنا بڑا گاؤن لیا ہوا ہے، گاؤن پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر دیکھو پورا لباس ہے، دوپٹہ ہے، میرے ساتھ آ کے بیچاری بیٹھ گئی ہے، بعد میں میں نے اس کو سمجھایا۔ آپ نے کیا کہا اس کو؟ یہی کہا کہ میری شہزادی، میری بیٹی، یہ مناسب نہیں۔ اچھا، میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے جو آپ نے اتنی قریب کے بیٹھ کے ویڈیو بنائی ہے یا آڈیو بنائی ہے یا سیلفیوں بنائی ہے، یہ مناسب نہیں۔ آپ نے اس کو نیم بنانا کہہ دیا۔ یہ بتائیے گا یہ کیا؟ ہاں اس کے بتاتا ہوں، یہ نیم بنانا ہے۔ یہ آپ اس کے منہ پر بوسہ دے رہے ہیں، مطلب ایک مفتی ہو کر دین کا لحاظ ہونا چاہیے، عمر کا ہونا چاہیے، آپ مفتی کے لوگ فالو کرتے ہیں آپ۔ اب مجھے بتاؤ، اب مفتی تم، یہ وہ محترمہ ہے جو گجرات کے بہت بڑے خاندان کی بیٹی ہے، وہ جو سن لے، آپ تو مفتی ہیں، ایک منٹ سننا، میں بتاتا ہوں مسئلہ تم سے پوچھ رہا ہوں، تو درمیان میں بکواس کی جا رہی ہے، مسئلہ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ ایک محترمہ ہے، مجھے فون کرتی ہے کہ میرا والد پولیس میں بہت بڑا افیسر تھا، وہ میرا دوست تھا، جو اس کی بیٹی ہے، میری کیا بنی؟ بولنا بھتیجی، سن تو لے، پھر وہی بکواس، تم مفتی ہے، میں تو سے سوال کر رہا ہوں، بکواس میں کروں تم کر رہی ہو۔ میں فلاں کی بیٹی ہوں،
میرا باپ آپ کا دوست ہے. میں نے کہا بالکل دوست ہے. فوت ہو گیا؟ بالکل فوت ہو گیا. تو میری کیا بنی؟ بھتیجی. میرا انہوں نے 18,000 درہم لے لیا ہے. کیوں؟ کہ میں سیلون بنانے آئی تھی. انہوں نے مجھے اس مصیبت میں ڈالی ہے. مفتی صاحب آپ فلاں جگہ آئے, میں اس کی دعوت پہ گیا, میں اس کے کان میں کہہ رہا ہوں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, میں نے پتہ کر لیا ہے کہ اس کا مالک ہندو ہے. میں ابھی ہندو سے بات کرتا ہوں. ہندوؤں کے اندر انسانیت ہوتی ہے, آپ جیسے شاید بچوں میں انسانیت نہ ہو. اب سنتے جائے, تمہیں مطلب بتانا ہے. اس کے بعد میں نے اس کے 18,000 روپے بھی برآمد کروائے. اس کو باعزت طریقے سے گجرات بھی بھجوایا. آج ماشاءاللہ شادی شدہ بھی ہے, 2 بچوں کی ماں بھی ہے, اور تم کہہ رہے ہو جو اس سے پیار کر رہے ہو. اب بتانا مسئلہ. مفتی صاحب غور سے سنیں, آپ نے اس کو ایسے جپا ڈالا ہوا ہے, ایسے اس سے مل رہے ہیں. اس کا جواب میں نے اللہ کو دینا ہے, جو تو نے دینا ہے, جو تیرے باپ نے دینا ہے. دیکھیں میں نے دینا ہے نا. ہم نے آپ کو فالو کرنا میں ہے. اس کے 18,000 کی تحفظ کر رہا ہوں, میں اس کے خاندان کی تحفظ کر رہا ہوں, میں اس کی عزت کی تحفظ کر رہا ہوں, میں بھتیجا سمجھ کے اس کو گھر بھجوا رہا ہوں. اور تو جناب بکواس کی جا رہی ہے کہ وہ جناب آپ اس کے, میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کے کان میں بات کی ہے. دیکھ اچھا, جب بھی اس نے ڈالی ہے, سن, جب بھی اس نے ڈالی ہے میں نے ڈالی, دکھا. آپ نے بھی پکڑا ہوا ہے. ہاں پکڑا ہوا نا, بھتیجے جو ہوئی. اب تو جو نیچے مجھے روتی ہوئی ملے, میرا کسی نے جناب اپنا جیب کاٹ دیا, جب میرا موبائل چاہیے, میں تیرے ساتھ تعامل نہیں کروں گا. یہ انسان تعاون سے بڑھ کر تھا, مطلب اچھا چلو میں گناہ گار ہوں, اب آگے چل. مفتی صاحب پھر لوگ فالو بھی تو کرتے ہیں, پھر مفتی لوگ میرے ساتھ کروڑوں انسان ہے. اس وقت بھی 3 ملکوں کے ویزے میرے پاس آئے ہوئے ہیں. چائنا کا آیا ہوا ہے, کینیڈا کا آیا ہوا ہے, عمرے کا آیا ہوا ہے, دبئی کا آیا ہوا ہے. تیرے پاس کوئی ویزا آیا ہے؟ حالانکہ میں تجھے مفتی کہہ رہا ہوں. نہیں, میں تو بھائی میرے پاس بھی آج کے بعد یہ مفتی ہے, اس کو بھی جناب ویزا بھیجو, یہ بیچاری بھی عمرہ کر رہا ہے. تاکہ آرام سے بیٹھے بیٹھے کوئی بھی مفتی بن سکتا ہے, کچھ بھی. تم بن چکی ہو نا, میں تمہیں بنایا نہیں. مفتی عبدالقوی جیسی شخصیت نے تمہیں مفتی بنایا ہے. اچھا, یعنی کہ اب لیکن میں تو ٹک ٹاک اس طرح سے نہیں بنا سکتی. تم نہ کسی بھتیجے کے ساتھ تعامل کرو گی, نہ کسی بیچاری کے مسئلہ حل کرو گی, نہ کسی کو باعزت طریقے گھر بتاؤ گی, نہ اس کی عزت بتاؤ گی, نہ عفت بتاؤ گی, نہ پاک دامنی بچاؤ گی. جو بیچاری پورے لباس میں ہوگی اس کو برانا کہو گی. تمہاری لیاقت یہی ہے. مفتی صاحب اس کا آدھا سینہ باہر ہے, آپ کس طرح سے پھر وہ آدھا سینہ باہر ہے, اور یہ جس کا آدھا سینہ باہر ہے وہ ملزم ہے یا میں ملزم ہوں؟ ہم نے فالو بھی تو کرنا ہے مفتی صاحب. وہ تو فالو کر رہے ہیں نا. لیکن آج بھی میں جناب کیسے 5 مقدمات سن کر نکاح پڑھانے جا رہا ہوں, تمہیں ساتھ لے کے جاتا ہوں. جو بچی اور بچی وہاں آئیں گے ان کا میں نکاح پڑھاؤں گا, وہ دیکھتا ہوں کہ میرا ہاتھ بھی چومیں گے, ماتھا بھی چومیں گے, مجھے سلام بھی پیش کریں گے, اور تجھے کوئی سلام بھی نہیں کرے گا. پھر نہ کریں مفتی صاحب, سلام کی ٹینشن نہیں ہے مجھے. بس جو سن, اب سن, چلو تیرا ہاں خوش کرتا ہوں. یہ بھی غلطی, وہ بھی غلطی, وہ بھی غلطی, اب مان گئی, چل آگے چل. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کبھی ایشوریا کا نام لیتے ہیں, کبھی کسی کا نام لیتے ہیں. میں نے کہا 82 سے لے کے سن 2000 تک میں تو شاہ رخ کا نام بھی لے رہا ہوں, اس کا اپنے سلمان کا بھی لے رہا ہوں, قادر خان کا بھی لے رہا ہوں, سب کا لے رہا ہوں. تو ساروں کو بھول گئے, بدل ایشوریا سے تیرا کیا پیار ہے؟ صرف اسی کا. میں نے ہیما مالنی کا نام بھی لیا, اب نام لے جو میں کہتا ہوں نا. ہاں ہیما مالنی بول, ہیما مالنی, ایشوریا رائے, ایشوریا رائے, کرینہ کپور, کرشمہ کپور, سلمان خان, بولنا. میری بیٹی بولتی جا نا. اچھا, سلمان خان تجھے پیارا نہیں ہے؟ بول. سلمان خان اچھا انسان ہے, بس پیارا تو نہیں. اچھا انسان ہے, چلو سلمان خان اچھا انسان ہے, بول. سلمان خان اچھا انسان ہے. اس کے بعد اپنا شاہ رخ خان. مفتی نہیں ہے کہ اگر میں کہوں کہ جی وہ بہت اچھا ہے, لیکن وہ جو اپنا کام کر رہا ہے ایکٹر ہے, ہم کہیں گے ایکٹر ہے. لیکن مفتی, اگر وہ مفتی بننے کی کوشش کرے گا, ہم کہیں گے بھئی تو ہمارے, ہم نہیں پسند کرتے سلمان خان کو. لیکن اگر خدا کی قسم جو تم باتیں کر رہی ہو نا, اللہ کے فرشتے تمہارے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. کیوں؟ ہر ایک کی زندگی کے بارے میں حساب اللہ کے پاس ہے, تیرے پاس نہیں ہے, نہ میرے پاس ہے. تازہ عمرہ کر کے آیا شاہ رخ خان. سلمان خان کو میں نے تہجد میں روتے ہوئے خود دیکھا ہے. قادر خان وہ خوش نصیب تھا, اس نے کہا نشان لگایا جائے, اس نے کہا نہیں, ہندوؤں کا میں نشان نہیں لگاتا. اتنے عظیم ترین انسانوں کو تو ایسے بول رہی ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ جناب غفار لوگ ہیں. وہ رو کیوں رہا تھا؟ اس لیے کہ میں مشرک نہیں ہوں, میں مومن ہوں. یہاں میرا نشان نہ لگاؤ, میرے پاس توحید ہے. پھر نہ تمہیں آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے, آگے کاغذ رکھ کے اور جناب کیسے وہ ہے, یہ تو میرا کرم ہے, تجھے مفتی بھی بنا دی ہے. اچھا آگے چلو. اچھا مفتی صاحب یہ ساری چیزیں الگ ہے. لوگ تو کہتے ہیں آپ تو خواجہ سرا تک کو نہیں چھڑتے. مہک ملک کو آپ نے ایک طرف سے پکڑا ہوا ہے, دوسری طرف سے آپ ان سے جو بھی بات کر رہے ہیں, آپ ان کے گال کو اس طرح کر رہے ہیں, مطلب کیا چیز؟ اب یہ سوال انسانوں والا ہے نا. ایک تو میں نے اس کی گال کو ہاتھ نہیں لگایا, میں اس سے کان میں یہ پوچھ رہا ہوں, آپ کا دوسرا ہاتھ, پھر وہی بکواس. تو بولیے میں نے درمیان میں مداخلت کی ہے, اب بکواس نہیں کرنی. سنو,
یہ ملتان، صاحب غلط سنو بات ہے، سنو گناہ میرے ہوتا ہے۔ بیٹے، میں یہ معافی مانگتا ہوں بس، یہ ملتان کا واقعہ ہے۔ صحیح۔ یہاں محترمہ تشریف لائی، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے آنا ہے، انہوں نے جو میرے بارے میں تعریفی کلمات کہے، اللہ تجھے توفیق نہ دے، میں اس کے کان میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تو تبلیغی جماعت کے ساتھ تیری تشکیل ہوئی، مولانا طارق جمیل صاحب نے تیرے اوپر شفقت کی، میں تمہاری طرح یہ نہیں کہتا کہ گلے لگائے یہ کیا، کیونکہ میں پکیزہ آدمی ہوں۔ اچھا۔ میں نے کہا تم مرد کے قریب ہو عورت کے قریب ہو، اس نے کہا میں مرد کے قریب ہوں، اب اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ تیری تشکیل ہوئی، تو مسجد میں جا کے رہی، پھر اس کے بعد مولانا طارق جمیل نے کرم فرمایا، تجھے بیٹا سمجھ کے اپنے گلے لگایا، تو اس کے بعد میں نے پوچھا پہلے کہ تو مرد ہے یا عورت؟ اس نے کہا میں مرد ہے۔ اب تم مجھے نہیں پتا کہ خواجہ سرا کیا ہوتا ہے، خنسا کیا ہوتا ہے، مرد کے قریب کیا ہوتا ہے، مرد کے، یہ ایک مفتی کا کام ہے۔ یہ آپ نے کان میں پوچھا نا؟ میں نے پوچھا نا۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ خواجہ سرا مرد ہے عورت ہے، آپ اسے اتنا چپک کیوں رہے تھے؟ جب اسی سے پوچھنے کے لیے، اسی پوچھنے، اچھا ہاتھ اس نے دیا یا میں نے دیا ہے؟ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں نا، یہ تو اس کی طرف سے ہے، آپ کا پوچھ بس رہی جو ہوں، اس کی طرف سے ہے وہ یہی ہے، جو میری طرف سے ہے وہ صرف پوچھنا تھا کہ تم تبلیغی جماعت کے ساتھ گئی ہو؟ گئی ہوں۔ مرد ہو؟ مرد ہو۔ مولانا طارق جمیل نے کرم نوازی کی ہے، تمہیں گلے لگایا، مرد ہو؟ مرد ہو۔ چلو اب مرد ہو یعنی میرا بیٹا ہو، بس۔ تو آپ ہر کسی سے اتنا اس کے ساتھ چپک کر ہی کیوں پوچھتے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ چپکا ہوں؟ تبلیغ جو کرتے ہیں، تمہارے ساتھ چپکا ہوں؟ جو مہک میں لکھا تمہارے ساتھ چپکا ہوں؟ نہیں چپکا نا، ہر ایک کا نہ کہو نا۔ اجازت بھی نہیں دیتی۔ مجھے سنو، مجھے تو معلوم ہے نا کہ تم محترم ہو، میں چپکا ہوں؟ نہیں، جیسے کے بیچارے کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اس سے میں پوچھوں گا نہیں؟ تو بندہ ڈسٹینس پہ ہوتا ہے، کیا پتا عورت ہو، آپ میں یہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتا، ہاں بھائی بتا تو لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یعنی کیسی الو کی پٹھی ہو، کان کے اندر پوچھی جاتی ہے یہ باتیں کہ خواجہ سراج یہ بتاؤ۔ تھوڑا سا تو ڈسٹینس ہوتا ہے۔ اچھا چلو بارت گناہ ہے، آگے چلو۔ تو پھر اب میں گناہ گار ہو گیا نا، تو پاک باز ہو گئی نا، چلو آگے چلو۔ بات پاک بازی کی نہیں، ہاں تو پھر کیا ہے؟ پھر بکواس بازی کی ہے۔ میری طرف سے غلطی ہو گئی کہ میں نے اس سے کیوں پوچھا کہ تو لڑکا ہے یا لڑکی، مجھ سے گناہ ہو گیا نا، میں تسلیم کر رہا ہوں، تھوڑا آگے چلو۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے اینک لگا، پہلے اس پروگرام کو ختم کرو۔ نہیں وہ تو میں نے کر نہیں لیا، آخری باتیں تو کہے، وہ میں نے کہہ ہاں دیا تم کہو۔ ہاں کہ ناظرین، مفتی صاحب نے بہت دلیرانہ انداز میں، بہت زبردست طریقے سے ہر سوال کا جواب دیا، اس پر ہم انہیں سلام بھی کرتے ہیں۔ مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اللہ آپ کو عزت دے۔ میری جو غلطیاں تھیں وہ تم نے بتائی، میں نے غلطیاں چونکہ میری اللہ کے ساتھ تھی، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پروگرام کو وائرل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس فہرست میں نہ لے آئے جن کا کھوپڑی۔ میں نے بد دعائی نہیں دی، میں نے بد دعائی اس عمل کو دیا ہے۔ میں نے تمہیں نہیں کہا، تمہیں بیٹی بھی کہا، تمہیں شہزادی بھی کہا، تمہیں مفتی بھی بنایا۔ بد دعا میں نے دی ہے ان کلمات کو، سنو، میں نے بد دعا دی ہے ان کلمات کو جو کلمات بدبودار تم نے کہے۔ اب پروگرام ختم کرتے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میرا شکریہ ادا کریں۔ والسلام۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بائے۔